بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ مضامین قرآن۔ رمضان، قرآن اور روزے کا بیان۔ رکوع نمبر 23 رکوع میں رمضان، قرآن اور روزے کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا۔ آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں۔ ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے۔ دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا۔ منع کیا گیا کہ دوسروں کا مال ناحق طریقہ سے مت کھاؤ۔ رکوع نمبر 24، اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم۔ 24 رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبہ کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جائیں۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ رکوع نمبر 25، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ 25 رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے۔ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بدنصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی۔ ایسی غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 26، جنت کا حصول آسان نہیں۔ 26 رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں۔ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پیم کی جزا دیکھ۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 27، کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔ 27 رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ وعدہ کیا گیا کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔